لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها حبب إلي من دنياكم ثلاث تلاوة كتاب الله والنظر في وجه رسول الله والإنفاق في سبيل الله بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل عزیزان گرامی میں اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ لوگوں کی خدمت میں آ چکا ہوں مجھے نہیں معلوم میری روش سے آپ میں سے کتنے لوگ آشنا ہیں میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اہل بیت تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے پیغمبر اکرم ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں ہمارے لیے معیار ان کی زندگی ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا ایسا عمل کرنا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس قابل ہو جائیں کہیں کہ ہم ان کے ہیں ان کا اپنی طرف سے کہنا اور ہے ہو جانا اور ہے ایک چیز جو آپ کے لیے میرے لیے سب کے لیے واضح ہے وہ یہ کہ انسان کی پسند اور ناپسند وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے ایسا ہے یا نہیں ایک وقت تھا آپ اور میں بالکل بچپن میں تھے چند ماہ کے تھے ایک دو سال کے تھے اس وقت ہماری بڑی سے بڑی جو خواہش تھی نا ایک کھلونا تھا ہم اس کھلونے کو اصل سمجھتے تھے میری گاڑی میری کار میری بائک ہوتا کیا تھا وہ کھلونا ہمارا مقصد بھی حاصل کرنا اسے ہوتا تھا اگر بابا وہ لا دیں بڑا بھائی وہ دے دے تو کمال ہو گیا کہ میری جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی لیکن تھوڑا بڑے ہوئے معلوم ہو کہ نہیں یہ تو اصل نہیں ہے تو ہماری پسند تبدیل ہو گئی اب اصل کی تلاش میں آ گئے اچھا ابتدا میں جو بھی چیز ملی کہا نہیں بھائی یہ جو ماڈل آیا ہے نا نیا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے پھر پسند آپ کی اب آپ کو پرانا ماڈل پسند نہیں رہا آپ کی مجبوری ہو رکھنا وہ اور بات ہے لیکن پسند اب آپ کی کچھ اور ہے آپ سوچتے ہیں فکر کرتے ہیں کہ کیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ چند پیسے جوڑیں گے اور یہ لیں گے یعنی پسند کیا ہو گئی تبدیل ہو گئی تو مقصد یہ ہے جتنا آپ کا شعور بڑھ رہا ہے جتنا آپ کا تجربہ بڑھ رہا ہے اتنا آپ کی پسند بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے ایسا ہے نا تو پسند وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے اور بہتر ہوتی جاتی ہے پختہ ہوتی جاتی ہے اچھی ہوتی جاتی ہے یہ ہے آپ کی اور میری پسند
ہم جتنا بھی آگے بڑھ جائیں ہماری پسند میں نقص رہے گا. کیوں رہے گا؟ کیونکہ ہمارے اندر نقص ہے، ہماری عقل کامل نہیں ہے. جب تک یہ کام تو سارے عقل و شعور سے ہو رہے ہیں نا، کیونکہ ناقص ہیں. ممکن ہے دنیا کے سامنے بہت اچھا ہو، لیکن آپ کہیں گے کہ ابھی بھی اس میں گنجائش باقی ہے. یہ وہ ہے آپ کے اور میرے شعور کی بات. شعور بڑھتا جائے گا، پسند بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. یہ آپ کی اور میری بات ہے. جو شعور عطا کرنے والے ہیں ان کی پسند ہمیشہ بہترین ہوتی ہے، اس سے بہتر ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ کامل ہیں، ان میں نقص کی گنجائش ہے نہیں. وہ رب العزت کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا ہر قول فعل رب العزت کا قول و فعل ہے. تو لہذا حق یہی ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، گھبرائیں نہیں، سب کو جواب آتا ہے اور سب کو 100% آتا ہے. مجھے یہ بتائیں، اہل بیت سے بہتر کسی بھی معاملے میں کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ دیکھا سب کو آتا ہے نا جواب. کوئی دے سکتا ہے مشورہ؟ نہیں دے سکتا. ان سے بہتر کوئی بات بتا سکتا ہے؟ ان سے بہتر کوئی کر کے نہیں. تو پھر اس بہتر کو اپناتے کیوں نہیں؟ ان جیسا کرتے کیوں نہیں؟ انہوں نے جو تعلیم دی ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارا نقص ہے. اب دیکھیں، آج جو پیغام آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے وہ میرا نہیں ہے، میری اوقات ہی نہیں ہے. اس منبر کا حق یہ ہے کہ ان کی بات ہو، ان کا قول بیان کیا جائے، ان کا فعل بیان کیا جائے. بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث. تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. بی بی نے دنیا کو خود سے نسبت نہیں دی، یہ دنیا اس قابل ہی نہیں ہے، ان کے پاؤں کی دھول کے صدقے میں ہے. تو کیا کیا؟ کس سے نسبت دی؟ ہم سے. کہا تمہاری دنیا سے، کیونکہ دنیا تو ان کی ہے. یہ سب کی سب پوری کائنات ان کے صدقے میں ہے. کہا تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، اور بی بی کی پسند سے بہتر پسند اس سے کوئی اعلیٰ و عرفہ چیز. اب دیکھیں بی بی نے کہا کیا ہے، کیا پسند ہے. پہلی پسند کیا ہے بی بی؟ تلاوت و کتاب اللہ. مجھے رب العزت کے کلام کی تلاوت کرنا پسند ہے. یعنی آپ کو اور مجھے ڈائجسٹ پڑھنا پسند ہے، اخبار پسند ہے. بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی چیز ہے نہیں. بی بی کہتی ہے اس کے ہوتے ہوئے، بہتر کے ہوتے ہوئے، اعلیٰ و عرفہ کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف توجہ کرتے کیوں ہو؟ بی بی یہ پہلی چیز. دوسری چیز، وَالنَّظَرُ فِي وَجْهِ رسول اللہ. رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا مجھے پسند ہے. رسول اللہ کی زیارت کرنا مجھے پسند ہے. اللہ رب العزت آپ سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرے. کہا کہ مجھے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا کیا ہے؟ پسند. وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کی راہ میں لٹا دینا مجھے پسند ہے. یہی چیزیں پسند ہیں. غور کیا آپ نے؟ بی بی نے جو نسبت دی ہے ان تینوں چیزیں کی رب العزت سے دی ہے. بی بی کہہ سکتی تھی مجھے اس قرآن کی تلاوت پسند ہے جو میرے بابا کے قلب پہ اترا ہے. بات صحیح تھی یا غلط؟ صحیح تھی نا. کس کے قلب پہ اترا ہے یہ قرآن؟ رسول اللہ کے. بی بی کہہ دیتی مجھے اس قرآن کی تلاوت پسند ہے جو میرے بابا کے قلب پہ اترا ہے. بالکل صحیح تھی بات، حق ہے، سچ ہے. یا بی بی کہہ دیتی مجھے اس قرآن کی تلاوت پسند ہے جو میرے آنگن میں اترا ہے. صحیح تھی بات. لیکن بی بی نے نسبت کسی اور سے نہیں دی، نہ خود سے دی، نہ بابا سے دی، رب العزت سے دی. مجھے
یا علی، تو کہا مجھے تلاوت و کتاب اللہ رب العزت کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرنا مجھے کیا ہے؟ پسند ہے۔ دوسری جو پسند بتائی کہ مجھے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا، کہہ سکتی تھی بابا کے چہرے کی، حق ہے کہہ سکتی ہیں، نہیں کہا، اپنی نسبت میں جوڑی، رب العزت سے جوڑی، رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیونکہ وہ مقام بلند ہے۔ تیسری بات کہہ سکتی تھی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا مجھے پسند ہے، سوالی کو عطا کرنا مجھے پسند ہے، کہا والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اس میں ایک ایک جملے میں اتنا پیغام چھپے ہیں کہ آپ اور میں درک نہیں کر سکتے۔ کاش اس بات کو سمجھیں، اللہ کی راہ میں اگر ہم اسی بات کو سمجھ جائیں نا، یہ دینے کے بعد جو ہم تانا دیتے ہیں نا، تو تانا جس کو دیا ہے اس کے لیے نہیں بنتا، جس کی خاطر دیا ہے اسے بنتا ہے۔ کسی میں طاقت ہے اللہ کو تانا دے؟ اسی لیے رب العزت نے کہا کہ جسے تم دے رہے ہو اگر مجھے مد نظر رکھ کے دے رہے ہو تو قبول ہے، اگر اپنی وجہ سے دے رہے ہو تمہارا عمل جانے تم جانو۔ جو بھی کام آپ اور میں اللہ کے لیے کریں گے عبادت ہے، وَإِلَّا آپ کی عادت ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ رب العزت کے لیے کیا جائے۔ آپ نے کسی کو دیا، کسی کی ضرورت پوری کی، کسی کی عزت کی، کس کی خاطر؟ اگر یہ خدا کی خاطر ہے تو عبادت ہے، اگر اپنے اعتبار سے کیا یہ عبادت نہیں ہے، بارز عبادت، اس پہ ناراض نہیں ہوئیے گا۔ اور اگر خدا کے لیے کیا ہے تو پھر بنتا نہیں ہے اس کو گلا دو۔ بی بی نے تینوں چیزیں نسبت کس سے دی؟ رب العزت سے۔ بی بی کیا رب العزت کی راہ میں دینا؟ کہا جو بھی ہو، مال نہیں، حتیٰ جان، اپنی نہیں اپنی اولاد کو بھی خدا کے لیے قربان کرنا مجھے پسند ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ یا علی۔ عزیزان گرامی، بی بی نے تین پسندیں بتائیں، وقت بھی نہیں ہے، میں فقط بی بی نے جو پہلی پسند ہے نا قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیں ہماری جتنی پریشانیاں ہیں نا وہ ہماری اپنی کمائی ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، نہیں تو پاک پروردگار نے اہتمام ہی یہ کیا ہے کہ کوئی مشکل میں رہے ہی نہیں، اور اہل بیت کے در پہ آنے کے بعد مشکل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہم مشکل میں ہیں، نقص ہم میں ہے، نقص بھی بیان کر دیتا ہوں، ممکن ہے کوئی خفا ہوں، ان کی اپنی مرضی۔ نقص یہ ہے ہمارے قول اور فعل میں مکمل تضاد ہے، مکمل تضاد ہے۔ ہمارا قول کچھ ہے، فعل کچھ ہے، عقیدہ کچھ ہے، عمل کچھ ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، عمل میں کہیں پیروی ہے نہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے، سچ سے کہیں کوسوں دور ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، ہمیں غیبت سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ عقیدہ یہ ہے کسی پہ تہمت لگانا حرام ہے، دن رات کام ہی یہی ہے، اس پہ تہمت اس پہ تہمت۔ تو عقیدہ کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، اور اتنا غافل ہو چکے ہیں، اتنا غفلت میں ہیں، اپنا نقصان کیے جا رہے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے۔ اب جب مشکل میں ہیں، پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی مشکل کو اپنے ہی عمل کی وجہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ مشکل میں جب ہیں نا، پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں؟
پہلے تو کوشش کرتے ہیں خود اس مشکل سے نکلیں، خود حل کریں. اپنا زور جب کم پڑتا ہے، اپنے اندر وہ طاقت و توانائی نہیں ہے، پھر جاننے والوں کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی مشکل رکھتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں. پھر جب وہ کچھ نہیں کر پاتے، پھر انجان بھی کوئی ہے، سنتے ہیں فلاں جگہ فلاں وہ جو ہے وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں. جب تھک ہار جاتے ہیں نا، پھر آتے ہیں جناب عباس کے علم کے پاس. جب کیا کرتے ہیں؟ تھک ہار جاتے ہیں. حق یہ ہے کہ جیسے ہی مشکل آئے، سب سے پہلے آپ آئیں، باوضو ہوں، 2 رکعت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز پڑھیں، اس کے بعد جا کے اس علم کو تھام لیں. یہاں مشکل حل ہونی ہے. جہاں سب سے پہلے آنا تھا، سب سے آخر میں آتے ہیں. اور رب العزت کا یہ فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، جو مجھے چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ جاتا ہے، جنہیں میں نے وسیلہ قرار دیا ہے، انہیں چھوڑ کے پہلے کہیں اور جاتا ہے، میں اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں. ایمانداری سے بتائیں، یہ ہم عزت دیتے ہیں سب سے آخر میں جا کے. پہلے اپنے آپ کو قابل سمجھا، پھر اپنوں کو قابل سمجھا، پھر غیروں کو قابل سمجھا، آخر میں گئے جہاں سب سے پہلے جانا تھا. ہمارا نقص یہی ہے، ہم دین پہ عمل کر ہی نہیں رہے کسی بھی اعتبار سے. نہ ہمارا سونا دین کے مطابق ہے، دین کہتا ہے سیدھی کروٹ سو، اوندے منہ پڑے ہیں شیطان کی طرح. اس موضوع پہ پھر کبھی عرض کروں گا. ابھی میں قرآن کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن یقین جانے مشکل کشا ہے. اگر اسی قرآن سے آپ متمسک ہو جائیں نا، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. مال چاہیے، قرآن سے رشتہ جوڑ لیں. عزت چاہیے، قرآن سے رشتہ جوڑ لیں. اور قرآن، اس کی تلاوت سے کیا کچھ ملتا ہے؟ فقر اس سے دور ہو جاتا ہے. جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا، ان گھروں میں فقر و فاقہ ہو نہیں سکتا. میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں. ہمارے گھروں میں سب ہوتا ہے، کھل کے کہہ دیو، وہ جو حرام ہے وہ بھی ہوتا ہے، میوزک بھی ہوتا ہے. آواز نہیں آتی تو کلام رب العزت کے نہیں آتی. شور شرابہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر چلاتے ہیں، سب کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں آتی. اور یہ بھی یقین مانیں، ابھی روایت عرض کروں گا، ان تمام چیزوں کی وجہ ہی یہی ہے کہ قرآن گھر میں نہیں ہوتا، اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اس کا ذکر نہیں ہوتا. پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس قرآن کی تلاوت سے ملتا کیا ہے؟ اگر یہ روایت پہلے نہیں سنی، میرا ایمان ہے اس کو سننے کے بعد پھر قرآن سے دوری کرنا آسان نہیں رہے گا. جناب سلمان ہیں، مسجد نبوی ہے، داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے، یہ اتفاق بہت ہی شاذ و نادر ہوتا تھا، بہت کم، کہ رسول اللہ مسجد میں تنہا ہوا. جیسے ہی جناب سلمان آئے، دیکھا رسول اللہ تنہا بیٹھے. رب العزت کا شکر ادا کیا کہ بار الہ بہترین موقع ہے، آج جو دل میں ہے وہ پوچھ لوں گا. نزدیک آئے، عرض ادب کیا، سلام کیا. رسول اللہ نے سلام کا جواب دیا. کہا یا رسول اللہ بہترین موقع ہے، میں چاہتا تھا کہ آپ سے ایک سوال کروں، موقع نہیں بن پا رہا تھا، آج موقع ہے، میں چاہتا ہوں وہ سوال کروں. رسول اللہ مسکرائے، کہا سلمان تم سوال کرو گے یا تمہارا سوال بھی بتاؤں اور جواب بھی بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ میرا ایمان ہے، آپ کو معلوم ہے، چاہوں گا کہ میں سوالی بن کے سوال کروں. کہا بولو کیا سوال ہے؟ کہا کوئی ایسا عمل بتائیں جو میری دنیا و آخرت دونوں کو سنوار دے. فقط دنیا نہیں،
ہم جب بھی مانگتے ہیں نا دنیا، آخرت تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے. آخرت کس نے دیکھی؟ کہا کچھ ایسا بتا دیں عمل جس سے دنیا اور آخرت دونوں کیا ہو جائے، سنور جائے. جیسے یہ کہا نا، رسول اللہ مسکرائے، کہا پھر سنو اے سلمان، جب بھی کوئی مومن قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ارادہ. ابھی تلاوت کرنی شروع نہیں کی. جب بھی قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک دروازہ نہیں، دروازے. ابھی ارادہ کیا ہے اس کے کلام کی تلاوت. بی بی نے جو کہا ہے تلاوت و کتاب اللہ، ایسے تو نہیں کہا نا. جو بی بی کی پسند ہے اس سے بہتر عمل ہو نہیں سکتا. جو بی بی کو پسند ہے وہ رب العزت کو پسند ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ بات آپ اپنے پلے باندھ لیں، اہل بیت نے کبھی اپنی پسند سے کچھ نہیں کیا. جو بھی کیا ہے رب العزت کی پسند، اور قرآن نے ان کو سند دی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم تو چاہتے ہی وہ ہو جو رب العزت چاہتا ہے. تو کہا کہ جب بھی کوئی مومن قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ اپنی رحمت کے دروازے. اب ایمانداری سے بتائیں، جس پہ رحمت کے دروازے کھل جائیں، وہ بھی خالق و مالک کی طرف سے، اب کوئی زحمت رہے گی؟ اب کوئی مشکل رہے گی؟ اب کوئی پریشانی رہے گی؟ ارادہ تو کریں. کہا اس کے بعد جب وہ تلاوت شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت سلمان اسے ہر حرف کے بدلے، لفظ نہیں. دیکھیں یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، وہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، صحیح، اور لفظ حروف کا. کئی حرف مل کے ایک لفظ بنتا ہے. کہاں ہر حرف کے بدلے، لفظ نہیں کہا، آیت نہیں کہی. ایک آیت میں پتہ نہیں کتنے حروف ہو. ہر حرف کے بدلے اللہ رب العزت ایک فرشتہ خلق کرتا ہے. آپ نے جیسے ہی کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو بائے بسم اللہ ہے نا، یہ جو با ہے، یہ جیسے ہی آپ کے دہان مبارک سے اس کی تلاوت ہوئی، فرشتہ خلق ہو گیا. کہاں ہر حرف کے بدلے اللہ ایک فرشتہ خلق کرتا ہے. اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ رب العزت کی عبادت. آپ اور میں کریں نہ کریں، فرشتوں کا کام تو فقط یہی ہے نا. کیا ہے؟ جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں، جو قیام میں ہیں وہ قیام میں. جن کی جو ڈیوٹی اللہ نے لگا دی ان کی وہی عبادت ہے. جو بارش کے قطرے گن رہا ہے اس کی عبادت قطرے گننا ہے. جو روح قبض کر رہا ہے اس کی عبادت روح قبض کرنا ہے. جو رب العزت کا پیغام پہنچا رہا ہے اس کی عبادت پیغام پہنچانا ہے. تو فرشتوں کا کام کیا ہے؟ مسلسل عبادت میں رہنا. یہ جو فرشتے خلق ہو گئے، تلاوت کی آپ نے، ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ خلق ہو گیا. فرض کریں آپ نے 4 آیتیں تلاوت کی، ان کے حروف بنتے تھے 100 فرشتے خلق ہو گئے. اب ان کی عبادت کیا ہے؟ کہا اے سلمان، ان کی عبادت یہ ہے، یہ تلاوت کرنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں. یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب کام کیا ہے؟ استغفار کرنا. استغفار کر رہے ہیں کون؟ فرشتے. فرشتے کون ہیں؟ معصوم مخلوق. معصوم کی دعا رد، ایسا ہی ہے نا.
استغفار کر کے لیے کس کے لیے رہے ہیں؟ اس حضرت انسان کے لیے جس نے قرات کی ہے۔ ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ اللہ کتنا آپ پہ مہربان ہے، وہ کتنا آپ کی بخشش کا اہتمام کیے ہوئے۔ اللہ آپ کو بہشت کی طرف ہر آن، اور آپ ہر آن، خالق بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ خالق سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی مہربان نہیں ہے۔ اس نے اہتمام کیا، انبیاء بھیجے، کتب بھیجے، اہل بیت اطہار کو آپ کے درمیان وسیلہ قرار دیا کہ آپ نجات پا جائیں۔ قرآن نازل کیا اور کہا اس کی تلاوت کے بدلے اتنا عطا کروں گا۔ یہ فرشتے اچھا کب تک استغفار کرتے ہیں؟ استغفار کے معنی تو آتے ہیں نا، طلب مغفرت، بار الہ اس کی مغفرت فرما دے۔ کس کی؟ جس نے تلاوت کی۔ یہ کہے کس کے حکم سے رہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ کہتا ہے تم میرے پاس ان کے لیے استغفار کرو، یہ تمہاری عبادت ہے۔ اچھا کب تک استغفار کرو؟ جب تک یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے تھا نا، تب بھی بارے میں تھا۔ کہا یا رسول اللہ یہ کب تک استغفار کریں گے؟ جب تک ہم تلاوت کرتے رہیں گے۔ کہا اس سے بڑھ کے۔ کہا کب تک؟ ایک دن، پورا دن و رات۔ کہا اس سے بڑھ کے۔ کہا یا رسول اللہ ایک ماہ تک۔ کہا اس سے بڑھ کے۔ کہا یا رسول اللہ جب تک ہماری زندگی ہے۔ کہا اس سے بڑھ کے۔ کہا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ کہا تمہارے قبر پہ رہ کے تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ کہا یا رسول اللہ پھر کب تک؟ کہا جب تک روز قیامت برپا نہیں ہو جاتا یہ تمہارے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اب بھی اگر کوئی قرآن کی تلاوت نہ کرے اس کی سستی پہ قربان، رب العزت کی عطا پہ قربان۔ مجھے یہ بتائیں جب فرشتے مانگیں گے آپ کے لیے، ہمیشہ آپ ان کی دعاؤں کے سائے میں رہیں گے، پھر مشکلات رہیں گی۔ یہ مشکلات ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ فقط اتنا نہیں، کہا جب روز قیامت برپا ہوگا یہ فرشتے انشاءاللہ آپ مسلسل تلاوت کریں تو میں مطمئن ہوں لاکھوں کا لشکر ہوگا۔ جتنا آپ تلاوت کرتے رہیں گے فرشتے خلق ہوتے رہیں گے، ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ، یہ پورا لشکر بنتا رہے گا۔ معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی میں لاکھوں معصوم آپ کی مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے وہ دعا کرتے رہیں گے۔ روز قیامت برپا ہوگا تب تک تو دعا ہوگی۔ اب رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ رب العزت کہے گا اب تمہارا کیوں آئے ہو؟ اب بار الہ ہمارا وجود تو اس کی تلاوت کی وجہ سے تھا نا، نہ یہ تلاوت کرتا نہ تو ہمیں خلق کرتا۔ اس نے تلاوت کی، اس کے صدقے میں نے تو نے ہمیں خلق کیا، ہم نے استغفار تو کرتے رہے۔ بار الہ آج اس کی شفاعت کرنے آئے ہیں۔ یا علی آج اس کی شفاعت کرنے آئے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں بھی یہ تو، اور اس کے علاوہ قرآن کے کتنے فوائد ہیں۔ اور جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، یہ جو ہم کہتے رہتے نا بعض اوقات ہم ایک دوسرے پہ تہمتیں، بھائی بھائی پہ تہمت، ہمسایہ ہمسایہ پہ تہمت، مومن مومن پہ تہمت، رشتہ دار رشتہ دار پہ تہمت، یہ جو ہم لگاتے ہیں نا کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ قبلہ کیا بتائیں، آپ دعا کریں، کچھ تعویذ بھی دیں، آپ کوئی خاص دعا بھی کر دیں، مجھے لگتا ہے کہ میرے خلاف کسی نے کالا جادو کر ہی دیا ہے۔ تم اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے گھرے ہوئے ہو مصیبتوں میں، کالے جادو کو چھوڑ دو۔ میں یہ نہیں کہتا وہ عمل نہیں ہوتے، میں یہ کہتا ہوں کہ جن کے گھر میں اہل بیت و قرآن کا ذکر رہتا ہے وہاں یہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ کربلا 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 ادھر سے انقلاب ہے، فقط کی موت۔
یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ ہو گیا تعویذ. میں تعویذ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن صحیح تعویذ دینے والے اتنے نہیں ہیں. جب آپ کے اپنے پاس ہیں، آپ سمجھتے کیا ہیں؟ آپ گھر میں ذکر برپا کریں اہل بیت کا، تمام مصیبتیں ٹل جانی ہیں، مشکلات دور ہو جانی ہیں. مشکلات وہاں بسیرا کر ہی نہیں سکتی. عقیدہ یہ، مجھے یہ بتائیں، کالا جادو جتنا بھی مضبوط ہو، کلام رب العزت سے زیادہ مضبوط ہے، قرآن سے زیادہ اثر رکھتا ہے. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے تو ویسے ہی، اگر عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی طاقت زیادہ ہے تو جہاں بھی یہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے وہاں اس کا ذکر شروع کر دیں، اس کی تلاوت شروع کر دیں. پھر ادھر ادھر جانا، اور ہماری، مجھے نہیں معلوم بہنیں وغیرہ سن رہی ہیں یا نہیں، شوہر کما کما کے تھک جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا جوڑتی رہتی ہیں اور وہاں جا کے تعویذ کے لیے نذرانہ بڑی خوشی سے دے دیتی ہیں. قرآن سے بڑا تعویذ کائنات میں نہیں ہے. وہ پیسے بھی نظر و نیاز اپنے بچوں میں کر دیجئے گا اور اس کی تلاوت کر لیں. ابھی جو روایت بیان کر رہا ہوں نا، اس کو دیکھیے گا، پھر دیکھیے گا مسائل ہماری وجہ سے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں، یا کسی کے جادو کی وجہ سے ہیں. پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد و آل محمد فرماتے ہیں، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، 3 بلائیں اور مصیبتیں ان گھروں کو گھیر لیتی ہیں. پوری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، سرور کائنات جیسا سچا کوئی نہیں ہو سکتا. یا علی کہا. اب جب سرور کائنات نے کہہ دیا نا جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ان گھروں کو 3 بلائیں اور مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، کچھ کر لو گھیر لیں گے، کیونکہ جو کہہ دیا وہ حق ہے. جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی 3 بلائیں اور مصیبتیں ان گھروں کو گھیر لیتی ہیں. پہلی بلا اور مصیبت، ان گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. برکت، اچھا برکت کچھ اور ہے، زیادہ ہونا کچھ اور ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں، ہم نے زیادہ کو برکت سمجھ لیا ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اگر مال زیادہ جو ہے وہ برکت ہوتا تو سب سے زیادہ جو برکت حاصل ہوتی نا وہ فرعون کو ہوتی، نمرود کو ہوتی، شداد کو ہوتی، دشمن خدا کو ہوتی، دشمن دین کو ہوتی. کسی مومن کو ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ مال تو انہی کے پاس زیادہ تھا. مال کا کم اور زیادہ ہونا اور ہے، بابرکت ہونا اور ہے. یہ جو کہا نا برکت وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے، فقط مال کا نہیں کہا، زندگیوں سے بھی. معلوم ہوا زندگی کی 90 سال 90 دن بھی دین کے اعتبار سے نہیں گزارے. یہ بے برکت ہے، یہ زندگی بابرکت نہیں ہے. بابرکت زندگی دیکھنی ہے، دیکھنی ہے. ہور کی ایک نہیں آدھے دن کی زندگی. یا علی ہور کی یہ جو ہے نا، ہور کی آدھے دن کی زندگی، اس سے پہلے بھی کوئی زندگی تھی. جو زندگی ہے نا ہور کی، یہی آدھے دن کی ہے جب اہل بیت کے ساتھ آ کے متمسک ہوا ہے. کتنا بابرکت ہے. اب جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. جو ان کی زیارت کو جاتے ہیں وہ ہور کی زیارت کو جاتے ہیں. یہ ہے بابرکت ہونا. کتنے 100 سال کی زندگی پائی، لیکن بابرکت زندگی دیکھنی 6 مہینے جناب علی اصغر کی زندگی. اس سے بڑھ کے بابرکت زندگی نہیں ہے. باب الحوائج، اللہ رب العزت نے کہا کہ میرا وسیلہ یہ ہے،
حاجتیں چاہیے تو کس کے؟ علی اصغر کے در پہ جاؤ. یہ کم ہونا اور ہے، زیادہ ہونا اور ہے، بابرکت ہونا. یہاں کتنے بیٹھے ہیں وہ اپنے بارے میں نہیں تو حد عقل کہیں گے ہمارے بابا کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. کچھ ایسے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں ساتھی جو کہیں گے خود ہم نے دیکھا ہے. پوچھیں پہلی تنخواہ کتنی تھی؟ یہ جوان تو کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ جو مولانا کہہ رہے ہیں یہ بھی سچ نہیں لگتا، اور اگر کسی نے اعتراف کیا ہے وہ بھی ایسے ہی کر دیا کہ مولانا کی بات رکھ لے. آج سے جو یہاں اگر کوئی 70 سال سے اوپر کا بیٹا ہے، پوچھیں تمہاری پہلی تنخواہ کتنی تھی؟ اب یہ بچے سن رہے ہیں، پتہ کتنی تھی؟ 17 روپے، 17 روپیز، 17، 16 روپیز، 15 روپیز، 15 روپے، 20 روپے. جو اس وقت 30 روپے لیتا تھا نا وہ سب سے زیادہ لیتا تھا. جب وہ 15 روپے لینے والا تھا نا گھر میں افراد زیادہ تھے. آج کی طرح 2 ہی بچے، خوشحال گھرانہ کہیں دیکھا ہی نہیں. اس وقت گھرانہ بھرا ہوا تھا، برکت بھی تھی. 15 روپے میں یہ سب کھاتے بھی تھے، پہنتے بھی تھے، آرام بھی کرتے تھے، خوشیاں بھی مناتے تھے، غمی میں شریک ہوتے تھے، کچھ بچا بھی لیتے تھے. تو اب جس کے ہاں 15 آتا تھا اس کا پوتا اس وقت 1.5 لاکھ لے کے آتا ہے. افراد بھی کم ہو گئے ہیں، غذائیں بھی ساری کی ساری، اس وقت غذائیں بھی ساری خالص تھیں، اچھی تھی. تو وہ بابرکت تھے. کم ہونا اور ہے، بابرکت ہونا اور ہے. ہمیں دین نے کہا اللہ سے برکت مانگنا، وسعت مانگنا. ہم نے ہمیشہ زیادہ مانگا ہے. میں نے وہی آپ کو کہا، ہم نے دین کے مطابق زندگی کی ہے. دین کہتا ہے اللہ سے برکت مانگو، وسعت مانگو. ہم یا اللہ یہ زیادہ کر دے، یہ زیادہ کر دو. جو ابھی تک زیادہ ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پہلے آرام سے جب کم تھا نا، بستر بھی آرام دہ نہیں تھا، چٹائی پہ سوتے تھے، بہترین نیند آتی تھی. ان کے خراٹے سے دوسرا سو نہیں سکتا تھا، اتنی گہری نیند آتی تھی. اب مہنگا ترین بستر ہے، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. سوچا تھا مال زیادہ ہو جائے گا زندگی میں سکون آ جائے گا، سکونی غارت ہو گیا ہے. کبھی اس مال لٹنے کا ڈر، کبھی چھننے کا ڈر، کبھی گھر میں اس کے فساد کا ڈر. تو بابرکت مال ہونا چاہیے. آپ کو اللہ رب العزت وسیع رزق دے لیکن بابرکت ہونا چاہیے. یا علی تو کہا برکت اٹھا لی جائے گی. اب مال ہے ہر ایک کے پاس ہے. میں تو کہتا ہوں جو گھر میں کام کرنے آتی ہے نا وہی لاکھوں پتی ہے. پہلے کہتے تھے تو کوئی لکھ پتی ہے. اب وہی 2 موبائل جو لے کے آتی ہے نا گھر میں، آپ کے ہاں جھاڑو پوچھے کے لیے جو آتی ہے، وہی جو آتی ہے 1 لاکھ کے 2 موبائل تو لے کے آتی ہے. نہ سکون، نہ آرام، نہ چین، کچھ بھی نہیں ہے. برکت اٹھ گئی ہے. زندگیوں سے بھی برکت اٹھ گئی ہے. ہفتے گزر جاتے ہیں مسجد کی شکل ہی نہیں دیکھتے. میں قبلہ سے پوچھ رہا تھا، قبلہ نمازیوں کا مجھے تھوڑا بتائیے. کہا صبح میں تو میں ہوتا ہوں، کوئی ایک آدھ آ جائے تو اس کی مہربانی. سارا دن محنت کرتے ہیں کہ اپنی مشکلات کو کیا کریں، آسانی میں تبدیل کریں. مرکز یہ ہے. شیطان نے اس سے دور رکھا ہوا ہے کیونکہ شیطان کو معلوم ہے مومن کی اگر ضرورتیں پوری ہو گئیں تو مومن اور جڑ جائے گا. وہ توجہ ہی نہیں دلاتا. کرکٹ کا میچ ہو اور پوری رات نماز فجر کے بعد بھی چل رہا ہو تو جاگیں گے. نماز فجر، اذان آ رہی ہے، اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، مولانا مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میں ہوتا ہوں، خود ہی اذان دیتا ہوں. پھر مشکلات نہیں ہو تو کیا ہو، برکت اٹھا لی جاتی ہے. دوسری مصیبت اس سے بڑھ کے ہے. آپ کہیں گے قبلہ اب اس سے بڑھ کے کیا مصیبت ہوگی، برکت رہی ہی نہیں.
ہم کماتے جائیں، کچھ کرتے جائیں، نہ زندگی میں برکت، نہ مال میں برکت، نہ نعمتوں میں برکت تو رہے گی نہیں. اب کیا اس سے بڑی مصیبت؟ ہاں اس سے بڑی مصیبت. کہا فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. اچھا آپ کہیں گے مولانا آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ اس سے بڑھ کے مصیبت ہے؟ دیکھیں اگر فرشتے آتے رہتے تو کسی وقت تو برکت پلٹتی. برکت اٹھا لی گئی، برکت لانے والوں نے گھر کو چھوڑ دیا. جب رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو گھر میں کیا سکون ہوگا، کیا آرام ہوگا؟ چھوٹا بڑے سے لڑے گا، بڑا چھوٹے پہ ظلم کرے گا، ساس بہو سے، بہو. ابھی اگلی مصیبت بتاتا ہوں، نتیجہ یہ ہے. تیسری مصیبت اب سمجھ آیا؟ جو میں نے کہا کہ ہمارے اپنے کالے کرتوت ہے، کالا جادو ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں بھی شیطان کہتا ہے میں نے نہیں کرایا، یہ تمہارے بھائی نے کرایا ہے، یہ تمہاری بھابھی نے کرایا ہے، یہ تمہارے چچا نے کرایا ہے. جلتے ہیں تم سے، تمہاری ترقی برداشت نہیں ہوتی. قبلہ ترقی جسے آپ سمجھ رہے ہیں وہ ترقی ہے ہی نہیں. اگر وہ ترقی ہوتی 15 روپے سے جو گھر چلتا تھا، افراد بھی اجازت تھی، 1.5 لاکھ سے تو شہر چلنا چاہیے تھا، گھر نہیں چلتا. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تیسری مصیبت اس سے بڑھ کے، اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگی؟ برکت چلی گئی، رحمت کے فرشتوں نے گھر کو چھوڑ دیا. تیسری اس سے بڑھ کے شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں. فرشتے چلے گئے، اب کون بسیرا کر لیتے ہیں گھر میں؟ شیاطین. جب شیاطین بسیرا کریں، قرآن کا واضح اعلان ہے آپ کے لیے، میرے لیے پیغام ہے، ان کا کام ہے آپ کو آپس میں لڑانا. اب سمجھ آئی؟ ہم ساری زندگی کہتے ہیں یہ بہو ساس کا جھگڑا، اس کی بنیاد نہیں معلوم، نہ ساس کو نہ بہو کو. وہ اس پہ الزام، وہ اس پہ الزام، جبکہ دونوں کے عمل کی وجہ سے. دونوں اگر بچنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی بچانا چاہتے ہیں، گھر میں قرآن کی تلاوت. جب شیاطین بسیرا کریں گے، ان کا کام ہے لڑانا. بیٹا باپ کو کہے گا آپ نے کیا ہی کیا ہے. کیا کیا ہے؟ تو جو شور کرنا ہے تیرا وجود انہی کی سبب ہے، اور کیا کرے؟ تو یہ جو بولنے کے قابل ہوا ہے نا، یہ ان کی عطا ہے. کیا کیا ہے؟ پال پوس کے تجھے اتنا بڑا کیا ہے کہ تو بولنے کے اور یہ جسارت کرنے کے قابل ہو گیا. آپ نے کیا کیا ہے. تو اصل میں شیاطین کا بسیرا ہے، وہ ہر ایک کو اکساتے ہیں. آپس میں سکون ہی نہیں ہے، لڑائی جھگڑا فساد. اب کیا کیا جائے کہ ان مصیبتوں سے نجات ملے؟ اور پیغمبر اکرم نے تو کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دے جس سے دنیا و آخرت دونوں سنور جائے. کہا تلاوت کتاب اللہ، اللہ کے کلام کی تلاوت. عزیزان گرامی، مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہر روز کم سے کم، بتا رہا ہوں کم سے کم، زیادہ سے زیادہ نہیں ہے، کم سے کم 50 آیات کی تلاوت کرے گا. جب تلاوت آپ کریں گے نا، گھر نورانی ہو جائے گا، شیاطین بھاگ جائیں گے، رحمت کے فرشتے پلٹ آئیں گے، گھر بابرکت ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا. اب دیکھیں رسول اللہ فرما رہے ہیں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. اپنے گھروں کو نورانی کرو، منور کرو، پاکیزہ بناؤ. یا رسول اللہ کس کے ذریعے؟ بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت. جن گھروں میں روایت میں ہے
جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اس طریقے سے چمک رہے ہوتے ہیں کہ اہل آسمان رب العزت سے سوال کرتے ہیں بار الہ جس طرح تو نے آسمان پہ ستارے قرار دیے آیا زمین پہ بھی ستارے ہیں؟ رب العزت کہتا کون سے؟ کہا یہ جو گھر یہ جو چمک رہے ہیں، کہا یہ وہ گھر ہیں جن گھروں میں میرے کلام کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی۔ عزیزان گرامی، ہم کوئی معمولی افراد نہیں ہیں، ہمارا جن سے رشتہ ہے، میں نے آپ کو کہا یہ کائنات ان کے قدموں کی خاک کے صدقے میں ہے، ان کے قدموں کے صدقے میں نہیں ہے، قدموں کی خاک کے صدقے۔ اور یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، حق یہی ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے اور پریشانیاں ہم نے دین کو پہلے مرحلے میں سیکھا نہیں ہے، جتنا سیکھا ہے اس پہ عمل نہیں کیا۔ حد اقل بی بی کی شہادت کی مناسبت سے آپ جمع ہوئے ہیں، بی بی کی پسند آپ نے سنی ہے، اپنے گھروں کو اسی سے منور کریں، اسی سے نورانی بنائیں۔ میں نہ بھی آؤں، حد اقل جو میرے جاننے والے یہاں ہیں ان کو بتا دیجئے گا 40 دن اس عمل کو کریں، گھروں میں تلاوت کریں، سب چھوٹے بڑے سب جو ابھی تک قرآن نہیں سیکھے انہیں سکھائیں۔ 40 دن کے بعد بتائیے گا کہ مالی اعتبار سے کتنی مشکلات آسان ہوئی، ذہنی اعتبار سے کتنی مشکلات آسان ہوئی، گھر میں سکون کتنا آیا، لڑائی جھگڑے کتنے ختم ہوئے۔ نہیں ہوئے تو میں دیندار ہوں، لیکن قرآن جب پڑھنے بیٹھے آداب کا خیال رکھیے گا، باوضو ہو کے پڑھیے گا، قبلہ رخ ہو کے بیٹھیے گا، پاکیزہ مقام پہ بیٹھیے گا۔ اب جو جملہ کہہ رہا ہوں سخت ہے، پاکیزہ لباس میں پڑھیے گا، شکم میں پاکیزہ جب غذا ہو تب پڑھیے گا، کیونکہ اثر تو تب ہوگا۔ ہمیں یہ چیز بہت آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی کے موبائل کے 7 ڈیجٹ ہیں، آپ ملا رہے ہیں نمبر اس کا، اور اگر 1 ڈیجٹ بھی کم ملایا تو فون نہیں لگے گا۔ اچھا ایک کم نہیں، غلط ہوا، تعداد پوری ہوئی، ایک غلط ہوا، لگ جائے گا جسے آپ ملانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ملے گا۔ تو یہ سمجھ آتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتے کسی عمل کو پورا صحیح نہ کیا تو وہاں نہیں پہنچے گا، یہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ مشکل ہے۔ دنیا داری میں تو آپ سب ایکسپرٹ ہیں، ویسے دین میں بھی ایکسپرٹ ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا، میں تو ادنا ترین طالب علم ہوں، جب ہم دیکھتے ہیں نا، جب دین کی باری آتی ہے سب کے سب مفکر ہیں ماشاءاللہ، کہ سب کے سب صاحب رائے ہیں، سب کے سب مرجے ہیں، سب اعلیٰ مرد۔ جب جان تکلیف میں ہو نا، کہا جائے کہ اب اس کا آپریشن ہوگا، باپ کو کہا جائے کہ تو باپ ہے تو اس سے زیادہ اس بچے پہ کوئی مہربان نہیں ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، آپریشن ہوگا تو بچے گی، اس کا آپریشن کر دو۔ کہا مولانا میں تو جانتا تک نہیں ہوں، میں کیسے، یہ تو الٹا اس کی جان خطرے میں آ جائے گی، بچے گا نہیں، مجھے تو، میں نے تو میڈیکل کو پڑھا ہی نہیں، میں تو میٹرک پاس ہوں، میں کیسے کروں؟ میں کہوں سب سے زیادہ مہربان تم ہو، سب سے زیادہ اسے جانتے تم ہو، سب سے محبت تم کرتے ہو، تمہیں سب سے زیادہ اس کا خیال ہے۔ کہیں نہیں، جان کا مسئلہ ہے، جان اہم ہے یا ایمان؟ ایمان کی بات ہے، آپ سب کے سب۔ خدا را اپنی غلطیوں کو سمجھیں اور سدھارنے کی کریں، تب جا کے آپ کے گھروں میں سکون آئے گا، تب جا کے مشکلات آسان ہوں گی، تب جا کے اس سے رابطہ ہوگا۔ دعائیں کرتے ہیں، جب دعا کے موضوع پہ اگر کبھی ہوا نا، میں نے ایک جگہ پہ مجھے یاد ہے پورا دعا پہ خمسہ پڑھا تھا، بہت سے لوگوں نے کہا اب سمجھ آئی کہ دعا تو جاتی ہی نہیں ہے،
میں نے ابھی کہا نا جائے تو ہمیں یہ چیزیں ابتدائی ہیں، یہ ان سے آگاہ ہے نہیں. دین کی بات آ جائے تو سب مجھ سے پوچھو. کیا پوچھے بھائی تم سے؟ کیا پوچھیں؟ کیا 2 آیتیں دے دیں ترجمہ کر پاؤ گے؟ 2 حدیثیں رکھ دیں گے سمجھ جاؤ گے یہ حدیث ہے یا نہیں؟ تو دین تو یہ ہے. بہرحال عزیزان گرامی، سب پرسہ دینے کے آئے ہیں. کنہیں پرسہ دینے آئے ہیں؟ رسول اللہ کو پرسہ دینے آئے ہیں، مولا کائنات کو پرسہ دینے آئے ہیں، جناب حسنین کو پرسہ دینے آئے ہیں، وقت کے امام کو پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے. بی بی نے بہت مصیبتیں دیکھی ہیں، بہت مصیبتیں. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بی بی جب بھی نماز شب میں ہوتی تھی نا، جب آخر میں رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی نا، اپنے لیے کبھی دعا نہیں کی. آپ بی بی کی سیرت کو پڑھ لیں، اپنے لیے کبھی دعا. مولا حسن ہمیشہ دیکھتے تھے کہ ماں دعا کرتی ہے، سب کے لیے کرتی ہے. یقین جانے سیرت کو پڑھیں تو صحیح، آپ کے لیے بھی دعا کرتی ہے. یہ دعا کا ہی تو اثر ہے. اب سب چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں، آرام کا وقت ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں فرش عزا پہ، یہ اسی دعا کا اثر ہے. سب کے لیے دعا کرتی ہے. بار الہ جو میرے حسین کے چاہنے والے ہوں نا، اپنے لیے دعا نہیں کرتی. ایک دن مولا حسن نے کہا، ماں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہو، اپنے لیے دعا نہیں کرتی. کہا بیٹا حسن، رب العزت کو وہ پسند ہے. میں نے کہا نا کہ خالق کی پسند کو مد نظر رکھتے تھے. لیکن آپ کو معلوم ہے آخری راتوں میں بی بی نے دعا کی اپنے لیے، لیکن دعا سن کے تڑپ جائیں گے آپ. کیونکہ جب یہ دعا کی نا، جناب حسنین اتنا روتے تھے، اتنا روئے کہ غش کھا گئے. مولا حسن حسین اتنا روئے ماں کی دعا سن کے، غش کھا گئے. کیا ایسی دعا کی کہ جناب حسنین گریہ کرنے لگے، الہی اجل وفاتی، بار الہ مجھے جلد اٹھا لے. سریہ بہت جلد اٹھا لے. بی بی، جس ماں کے بچے اتنا معصوم بچے ہوں، وہ ماں تو دعا کرتے بار الہ مجھے فرصت دے، مجھے شفا دے تاکہ میں ان بچوں کو پروان چڑھا سکوں. آپ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، وہ بھی کائنات میں ان سے کوئی بہتر بچہ ہو نہیں سکتا. آپ کہہ رہی ہیں بار الہ مجھے جلد اٹھا لے. کہا ماں ہوا کیا ہے؟ کہا تمہارے بابا علی کی مظلومیت اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. نہیں کہا میرا پہلو زخمی ہے، نہیں کہا میری پیٹھ پہ تازیانے جو برسائے گئے ہیں ان کی تکلیف ہے. کہا علی کی مظلومیت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. عزیزو بہت سخت ہے یہ جو ہم سنتے ہیں نا، پسلیاں ٹوٹنا. سننا اور ہے، جس کی ٹوٹی اس درد کو برداشت کرنا اور ہے. کہتے ہیں کہ بی بی نے جب سے پسلیاں ٹوٹی نا اور 95 دن رہی، یہ پورے 95 دن بی بی 3 مہینے 5 دن تک سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی، کیونکہ ہاتھ مسلسل کہاں رہتا تھا؟ تقریباً آخری راتیں پوری رات مصلی عبادت میں. اذان فجر ہوئی، صبح کی نماز ادا کی، تعقیبات پڑھی، دعائیں کی. جیسے ہی طلوع فجر ہوئی گھر کے کام شروع کرنا چاہتی ہے.
جیسے ہی گھر کا کام شروع کرنا چاہتی ہیں، جناب فضا آگے بڑھی بی بی، آپ کی یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، میں کنیز ہوں بی بی، یہ میرے کام ہے۔ کہا فضا آج ہماری باری ہے۔ قدر و منزلت اور کردار تو دیکھیں کتنا بلند ہے۔ گھر کے کام کیے، شام ہوئی، رات کے ابتدائی حصے میں تھوڑی دیر آرام کیا، پھر مصلی عبادت پہ آ گئے۔ اب وہی قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، دعائیں ہیں، نماز فجر ہو گئی، پھر طلوع فجر ہوئی۔ اب کام کرنا چاہتی ہے۔ جناب فضل آگے بڑھی، کہا بی بی آج تو میری باری ہے۔ کہا فضا آج آخری دن ہے، علی و اولاد علی کی خدمت کا مجھے خدمت کرنے دو۔ میں چاہتی ہوں آج کھانا میں تیار کروں، پانی میں پیش کروں، بچوں کو نہلاؤں گی، لباس تبدیل کرایا، سب جب ہو گیا مولا کائنات کو بلایا، بچوں کو بلایا، وصیتیں کرنا شروع کی، وصیتیں کرتی گئی۔ عزیزوں وصیت کو اٹھا کے دیکھ لو، حتیٰ تا روز قیامت ہم جیسوں کے لیے بھی وصیت کی، اے علی یتیمان آل محمد کے حق میں دعا کرتے رہنا، میرے حسین کا غم منانے والوں کے حق میں دعا کرتے رہنا، سب کے لیے وصیتیں کی، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا۔ جیسے ہی کہا غسل دینا، مولا کہنا ہزاروں قطار رونے لگے، اس سے بڑھ کے مظلومیت کیا ہو کہ مولا کو غسل دینا ہے۔ اے علی ایک صندوق میں میرے جسد کو رکھنا، کسی کی نظر میرے جسد پہ نہ پڑے، بی بی حق ہے۔ آپ نے کہا پھر رات میں تشییع جنازہ کرنا، رات میں مجھے دفن کرنا، اندھیری رات کا آپ نے کہا، پھر بھی کہا کہ میرے جسد کو بی بی آپ اتنا اہتمام کر رہی ہیں، حق بھی یہی ہے۔ آئیے کربلا میں آپ کی زینب و ام کلثوم، آپ کی بہن بی بی ننگے سر ہے، بغیر چادر کے، شرابیوں کا مشورہ۔ اے علی میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے کہتے جناب زینب کو بلایا، بازو کے بوسے لینا شروع کی، پھر آہستہ سے کان میں کہا زینب ایک دن آئے گا میری طرف سے جہاں خنجر چلنا ہے وہاں کے میری طرف سے حسین کے بوسے لینا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مولا حسین کو بلایا، کہا حسین میں کربلا میں نہیں ہوگی، جب آخری سلام کرنے آنا زینب و ام کلثوم کو جو رسن بنائے جائیں گے وہاں میری طرف سے بوسے لینا۔ یہ کہتی جاتی ہے گریہ ہوتا جا رہا ہے، سب گریہ کر رہے ہیں۔ وصیتیں کرتے کرتے کسی وقت مولا علی کی طرف مخاطب ہوئے، اے علی اے ابا الحسن، میرا یہ جو حسین ہے نا اس کو پیاس بہت لگتی ہے، رات کو اٹھ اٹھ کے مجھ سے پانی مانگتا ہے، میں ہمیشہ اس کے لیے پانی آمادہ رکھتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد رات میں اٹھ کے میرا حسین پانی مانگے، کوئی پانی دینے والا نہ ہو۔ مولا نے رو کے کہا اس سے پہلے کہ تیرا حسین پانی مانگے علی پانی فوراً مہیا کر دے گا۔ میں کہوں گا اتنا فکر ہے بی بی حسین کی پیاس کی، آئیے کربلا میں آپ کا لال حسین ہے، 6 ماہ ہاتھوں پہ 3 دن کے بھوکے پیاسے، چند قطرے آپ کے وصیتیں تمام ہوئی، مولا مسجد میں گئے،
جناب حسنین سے کہا نانا کی قبر پہ جاؤ میرے لیے دعا کرو، غذا تیار کی۔ جب غذا تیار ہو گئی نا، جناب اسما کو کہا، جناب فضہ سے کہا میں نے کھانا تیار کر دیا ہے، جب میرے بچے گھر میں آئیں میں اس وقت اس دنیا میں نہیں ہوں گی، جب آئیں پہلے کھانا کھلانا پھر میری رخصت کا بتانا۔ یہ کہہ کے اپنے حجرے کی طرف جانے لگی۔ جناب اسما نے سوال کیا بی بی تھوڑی دیر آرام کریں گی؟ کہا نہیں، میں رب العزت کی تسبیح میں مشغول ہوں، جب تک صدا آتی رہے سمجھنا تمہارے درمیان موجود ہوں، جب صدا آنا بند ہو جائے سمجھنا میں خالق حقیقی سے جا ملی ہوں، میں اپنے بابا کی خدمت میں چلی گئی ہوں۔ جناب اسما کہتی ہے میری کیفیت یہی تھی، ہر تھوڑی دیر کے بعد میں حجرے کے باہر جاتی، دروازے کے قریب ہوتی، تسبیح کی صدا سنتی، اللہ کا شکر ادا کرتی، پلٹ آتی۔ لیکن ایک وقت آیا میں جیسے ہی گئی میں نے دیکھا صدا نہیں آ رہی، حجرے میں گئی میں نے سر پیٹ لیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، شہزادی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ جیسے ہی یہ کہا عزیزو یہ کہنا تھا، جناب فضہ تڑپ گئی، کہا فضہ جاؤ مولا کو خبر دو۔ فضہ جا رہی تھی، اتنے میں دونوں شہزادے گھر میں داخل ہوئے، روتے ہوئے داخل ہوئے۔ جناب اسما سے کہا ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا غذا تیار کر کے رکھی ہے، تم پہلے غذا کھا لو۔ کہا ہمیں تسلی نہ دو، ہماری ماں کہاں ہے؟ ہم نانا کی قبر پہ تھے، ہم نے دیکھا ہمارے جد ابراہیم خلیل اللہ آئے ہیں، سر میں خاک تھی، نانا کو پرسہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ یتیم ہو گئے ہیں۔ اب جب آئے گریہ ہو رہا ہے، ادھر سے جناب فضہ گئی مسجد میں، معلوم ہے جب مولا کو کہا آہستہ سے جا کے قریب سے کان میں کہا، کیونکہ وصیت یہ تھی کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے، جناب فضہ کو وصیت معلوم ہے۔ جیسے آہستہ سے کہا مولا اپنی جگہ سے اٹھے، مقاتل کو جا کے دیکھے، مولا منہ کے بل گر گئے، بلند ہوئے گر گئے، 3 مرتبہ مولا گرے، اٹھتے ہوئے فقط اتنا کہتے تھے کہ زہرا تو نے بھی علی کو طلاق کر دیا۔ آنسو بہتے جا رہے ہیں، امامے کے پیچ کھل گئے، گلے میں آ گئے، گھر کی طرف آ رہے۔ گھر میں آئے، بچوں کو کلیجے سے لگانا شروع کیا، کہا ایسا گریہ کرو، تمہاری ماں کی وصیت ہے کسی کو خبر نہ ہو، ان کی رحلت کی کسی کو خبر نہ ہو، ان کی شہادت کی کسی کو خبر نہ ہو۔ بچے ہیں اپنے گھر میں ہیں، ماں کا جنازہ رکھا ہے، لیکن گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے فقط اتنا کہتا ہوں، رو رہے ہیں، گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، کوئی تماچے تو نہیں مار رہا گا۔ آئیے کربلا میں سکینہ ہے، بابا کو روتی ہے، کبھی کوئی تماچے مارتا ہے، کبھی کوئی تازیانے مارتا ہے۔ گریہ بڑھنے لگا، مولا نے سب کو تسلی دینا شروع کی۔ اب رات کا وقت ہوا، مولا نے کیا کیا؟ غسل دینا شروع کیا۔ سب سے کہا کہ صدا بلند نہ ہو۔ جناب اسما کہتی ہیں میں پانی دیتی جا رہی تھی، مولا غسل دیتے جا رہے تھے، لباس کے اوپر سے غسل دے رہے، لیکن غسل دیتے دیتے جو سب کو کہہ رہے تھے صبر کرو، جو خیبر شکن ہیں، جن کا صبر بہت زیادہ ہے، جن جیسی کسی کے پاس برداشت کی طاقت نہیں ہے، غسل دیتے دیتے اسما کہتی ہیں ظرف آپ کو زمین پہ رکھا، سر کو زور سے دیوار سے ٹکرا کے، علی اتنی بلند آواز سے کبھی نہیں روئے تھے، اتنا بلند آواز سے روئے۔ بعد میں سلمان نے کہا مولا ہمیں اتنا روکا تھا، آپ اتنی بلند آواز سے روئے۔ کہا سلمان کیا کرتا، غسل دیتے دیتے پہلو پہ جب ہاتھ گیا، پسلیاں آج بھی ٹوٹی ہوئی تھی، خون آج بھی جا رہی تھی۔ یہ پسلیاں ٹوٹنا میں نے آپ کو کہا کوئی آسان نہیں ہے۔ آیت اللہ میلانی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے مصائب بی بی کے پڑھے، یہی پسلیوں کا واقعہ پڑھا، جب پڑھا گریہ بلند ہوا۔
اسی پہ مصائب تمام ہو گئے. جب مصائب تمام ہو گئے جناب آیت اللہ میلانی کو لے کے گئے. مصائب کے بعد جیسے آپ عالم دین کو کسی کمرے میں لے کے جاتے ہیں، سب کے سب فرش ازا سے روتے ہوئے چلے گئے. واپس آئے، دیکھا ایک شخص ہے فرش ازا کے ایک گوشے میں بیٹھا، ابھی تک بھی تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے. آقا میلانی آگے گئے، فرماتے ہیں میں نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا اللہ رب العزت تمہیں اس کا اجر عظیم عطا کرے. کس بات نے اتنا رلایا، اتنی دیر ہو گئی ہے، سب فرش ازا سے چلے گئے ہیں، تم ابھی تک گریہ کر رہے ہو. کہا مولانا میں ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کی بیماری زیادہ ہو جائے، ٹمپریچر بڑھ جائے، بخار زیادہ ہو جائے، جب وہ سانس لیتا ہے پسلیاں درد کرتی ہیں. سانس لینا آسان نہیں ہے، جتنی بار سانس لیتا ہے اتنی بار پسلیاں درد کرتی ہیں. یہ اس کی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی نہیں ہے. میں ابھی تک یہ سوچ رہا ہوں انسان ایک دن میں 26,000 مرتبہ سانس لیتا ہے ہر روز. میری بیوی 26,000 مرتبہ، اس تکلیف کو کیسے برداشت کرتے ہو؟ یہ بات مجھے رلا رہی ہے عزیزو، یہ بات رلاتی ہے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے ہمیشہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بی بی آپ کی پسلیاں ٹوٹی، لیکن مولا نے آہستہ سے ہاتھ رکھا، مولا کی چیخ نکل گئی. آئیے کربلا میں آپ کا لال حسین ہے، لاشاں تپتی ہوئی ریتی پہ ہے، گھوڑوں سے پائمال کیا گیا، دائیں کی پسلیاں بائیں کی پسلیاں. ہم روئے نہیں تو کیا کریں؟ کتنا ظلم کیا تم نے اہل بیت اطہار میں. میں کہوں گا مولا آئیے اپنے لال حسین کا حال دیکھیے، دائیں کی پسلیاں بائیں، بائیں کی دائیں آ چکی ہیں. مولا نے کہا میں نے یہ کیفیت دیکھی، ابھی اسی کی کیفیت کو دیکھ کے میں گریہ کر ہی رہا تھا. میں نے دیکھا رخسار پہ تماچے کا نشان ہے، علی سے برداشت نہیں ہو. غسل تمام ہوا، کفن دیا، بچوں کو بلایا، ماں سے خدا حافظی کر لو، آخری دیدار کر لو. بچے آئے، ماں سے لپٹ گئے. مولا نے دیکھا حسین ہے، مائنتی کھڑے ہیں، ماں سے ابھی تک لپٹے نہیں. کہا بیٹا حسین ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے، ماں سے الوداع نہ کرو گے؟ کہا بابا ضرور کروں گا، رہتی دنیا تک ماں کا مقام دکھانا چاہتا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے موت ہم پہ غالب ہے، ہم موت پہ غالب ہے. میں ماں کا مقام دکھاؤں گا. جب تک ماں نہیں بلائے گی حسین الوداع نہیں کرے گا. یہ کہہ کے کہا ماں کربلا کے 3 دن بھوکے پیاسے حسین کو نہ بلاؤ گی. مولا قسم یاد کر کے کہتے ہیں واللہ بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ پھیلا کے کہا الیہ الیہ. مولا حسین آگے بڑھے، گریہ بڑھا، اتنا بلند ہوا. جناب جبرائیل آئے، مولا کی خدمت میں پرسہ پیش کیا. کہا رب العزت کا حکم ہے بچوں کو ماں سے جدا کر دو، یہ منظر قابل برداشت نہیں ہے. ہم مولا ہیں، بچوں کو ایسا ایسا جدا کر رہے ہیں. ایک بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں، اسے جدا کرتے ہیں، وہ بچہ پیچھے ہوتا ہے. کوئی دوسرا بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے، مولا پھر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں، ایسا ایسا جدا کرتے ہیں. ماں کے لاشے سے مولا آپ کتنا شفقت سے جدا کر رہے ہیں. حق بھی یہی ہے، علی جیسا مہربان ہو، حسین جیسا بیٹا ہو، ماں کا لاشا ہو، اسی طرح ایسا ایسا جدا کیا جاتا ہے. لیکن مولا آئیے کربلا میں یہ حسین آپ کا لال ہوگا، اس کے لاشے میں سکینہ ہوگی، لاشے سے چپٹی ہوگی، بابا سے جدا نہیں ہونا چاہ رہی ہوگی. شبر ولود آئے گا، بے دردی سے جدا کرے گا، تازیانے مارے گا، تماچے مارے گا.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما، کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ اپنی ذات قرآن کریم اور اہل بیت سے پلک چپکنے تک جدا نہ فرما۔ بار الہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری زندگی کو پاکیزہ فرما، ہمارے گھروں کو اپنے کلام کی تلاوت سے منور فرما۔ بار الہ ہمیشہ اہل بیت اور قرآن سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما، بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو بے اولاد ہے انہیں صالح اولاد عنایت فرما، جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا یاب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عنایت فرما، جنہیں روزگار ادا کیا ہے انہیں برکت و وسعت عنایت فرما، ہمارے مال کو پاکیزہ فرما، ہمیں پاکیزہ فرما، ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا۔ بار الہ ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کا ظہور پر نور جلد فرما، ہمیں ان کے بہترین ساتھیوں میں قرار دے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماتم حسین یا